إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں آپ کو پورا وصول کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی اوپر کرنے والا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے، میری طرف ہے، فاحکم بینکم، اس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ آیت تفصیل طلب ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے۔ قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، اس کا اس میں جواب ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اور دلیل دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، کہ میں تمہیں موت دوں گا، وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو دنیا سے عیسیٰ جا چکے۔ اس مسئلے کو ایسے سمجھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی اس آیت کا جواب دیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو پھانسی دی گئی، لیکن کہ ان کو مشابہ ہوا، ان کے لیے ایسے مشابہ بنا دیا گیا کہ وہ عیسیٰ سمجھے جبکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے۔ پھر ہم اس لفظ کو ذرا سا کھولیں تو اس میں دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی متوفی کا، کہ پورا وصول کرنے والا ہوں، توفا یا توفا سے، تفعل باب تفعل سے، تو کیا معنی ہوگا کہ میں پورا وصول کرنے والا ہوں۔ ورافعہ کا اس کی تائید کرے گا، جب پورا وصول کروں گا تو جسم بھی چاہیے، روح بھی چاہیے، دونوں چیزیں اللہ نے ایک ساتھ لے لی۔ عام طور پر دنیا میں جب انتقال ہوتا ہے تو روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جسم وجود ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، جس کو ہم غسل دیتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ پورا وصول کرنے کی بات کر رہے ہیں تو معنی ہوا کہ روح بھی لے لیں گے اور جسم بھی لے لیں گے، اور خود کہہ بھی دیا ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اگر کہ ہم آپ کی بات مان جائیں اور کہہ دیں کہ جی متوفیق کا معنی یہ ہے کہ جی انتقال ہی، تو اس کا معنی ہوگا اس میں فاعل سے، صیغہ سے فاعل کا ہے، اس کا معنی ہوا ممیت کا۔ تو جی ٹھیک ہے، ہم نے بات مان لی آپ کی۔ اس بات کو ماننے پر بھی معنی یہ ہوگا اے عیسیٰ اپنے وقت پر آپ کو موت دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک اس پر باقاعدہ دلیل دیتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ پھر اسی آیت سے اس بات کا بھی استدلال ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا تذکرہ کیا ہے تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ کے وجود میں حلول فرما لیا تھا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ میں شامل ہو گئے تھے، عیسیٰ کے وجود میں ظاہر ہو گئے تھے، عیسیٰ کی صورت میں زمین پر معبود ظاہر تھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موت کی بات کی ہے تو خود وحدہ لا شریک، وہ حی القیوم ہے، لا یموت ہے، وہ ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، اس کو موت نہیں آنی۔ تو جس ذات کو موت نہیں آنی تو اس کے ساتھ کسی بھی جگہ پر آج تک پورے قرآن پاک میں اور تمام تورات، زبور، انجیل کے اندر کہیں پر بھی اس کی اپنی وفات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حی القیوم لا ینام ہے، اور جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کو ودیات فرمائیں کہ جی میں اس کو الوہیت میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں، تو اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس کو موت آ رہی ہے۔
معبود تو موت سے بری ہوتا ہے، معبود تو موت سے بالا تر ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حق تعالیٰ نے حلول فرما لیا تھا، یا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک وہ خدا ہیں یا اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ان تمام شکلوں میں اللہ رب العزت کا شریک، بہرحال اس کو پھر موت نہیں آنی چاہیے۔ اور چونکہ شریک کوئی ہے ہی نہیں تو مد مقابل ہر ایک نے مرنا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی بھی زمین پر ہے اس کو فنا واقع ہوگی، اس کو موت واقع ہوگی، اور صرف ایک رب ذو الجلال کا نام باقی رہے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے لمن الملک اليوم، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک وحدہ لا شریک قہار ذات کے لیے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی تو معنی یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر موجود ہیں، حیات ہیں، اور آخر وقت میں تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کر امت کی قیادت فرمائیں گے۔ اس امت کی قیادت میں امتی ہونے کی حیثیت سے قیادت فرمائیں گے، اور دجال سے مقابلہ ہوگا، اور دجال کو ہلاک کریں گے، اور دنیا میں آ کر شادی بھی فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ